فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، حافظ محمد خورشید صاحب ناظم مدرسہ معراج العلوم پرلے کی دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں آنا ہوا، اس مرتبہ بھی حاضری ہوئی. ابھی طلباء عزیز نے آپ کے سامنے مختلف عناوین پر بڑے اچھے انداز میں اپنی معافی ضمیر کا اظہار فرمایا. اگرچہ کہ یہ طلباء چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، لیکن جب آدمی اسٹیج پہ آتا ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے تو اچھے بول نہیں سکتے. اپنے گھر میں رہ کے، دوستوں میں رہ کے 1 گھنٹہ بول سکتا ہے. جب اس کو اسٹیج پہ بلایا جائے کچھ بولنے کے لیے تو وہ 2 منٹ بھی نہیں بول سکتا. آدمی کے اوپر ایک رعب طاری ہوتا ہے. بہرحال حافظ محمد خورشید صاحب اور ان کے اعوان و انصار، مدرسے کے طلباء، اساتذہ نے بڑی محنت فرمائی ان طلباء پہ، تب جا کے یہ طلباء اس قابل ہو گئے کہ آپ کے سامنے لب کشائی کر رہے ہیں اور اپنی معافی ضمیر کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. خصوصاً پرلے والوں کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کے اس گاؤں میں ماشاءاللہ ایک مدرسہ موجود ہے معراج العلوم کے نام سے، اور حافظ صاحب ہمیشہ مستعد رہتے ہیں کہ بچوں کو کیسے تیار کیا جائے، ان کو کیسے بنایا جائے، اور قرآن مجید کی دولت ان کے سینوں میں کیسے محفوظ کی جائے. کوششیں کرتے ہیں، اور یہ جو بہار آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. ماشاءاللہ اتنی وسیع و عریض مسجد، یہاں پہ طلباء رہتے ہیں، پڑھتے ہیں. ان کے قیام و طعام کا نظم ہے، فری نظم ہے، جن سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. یہ آپ حضرات ہی کے تعاون سے یہ مدارس چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ناظم مدرسہ کو، اور جتنے خدمت کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ پوری حفاظت فرمائے. اس وقت کوئی تفصیلی بات آپ حضرات سے کرنا نہیں ہے. ایک تو یہ موقع یہ ہے کہ ششماہی امتحان ہوا ہے، اب یہ جانے کا وقت ہے بچوں کے اپنے اپنے گھروں کو. اب ظاہر ہے جب چھٹی دی جاتی ہے تو ایسے موقع پہ طلباء میں خوشی ہوتی ہے کہ کب گھر جاؤں.
ایسے موقع پر آپ کو کچھ دیر لے کے بیٹھنا، کچھ دین کی بات سنانا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم بھی چونکہ مدرسہ میں پڑھے ہیں، جب وہ آخری دن ہوتا ہے امتحان کا، جب چھٹی کا اعلان ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہوتے ہیں، طلبہ بے چین ہوتے ہیں کہ کب نکل کے چلے جائیں۔ اور ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے گھروں کو نہیں جا کے، کسی کو 2 مہینے ہو گئے، کسی کو 3 مہینے ہو گئے، اور کوئی رمضان کے بعد سے آیا تو شاید نہیں گیا۔ تو ابھی 8-10 دن کی چھٹی مل رہی ہے، اس موقع پر اگر کوئی لمبی گفتگو کی جائے تو طلبہ بھی بور ہوں گے، اور یہ بالکل مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا ہے کہ جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان طلباء کو لاکھوں کروڑوں میں سے منتخب فرمایا۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم عطا نہیں فرماتے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں انہی طلباء کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو مدرسوں میں موجود نہیں ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، دوسری ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی صلاح و فلاح اور انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے قرآن مجید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے بہت سے علاقوں سے، قریوں سے، دیہاتوں سے بچے یہاں آئے اور اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ طلباء تو باعث مبارکباد ہے ہی، ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں میں سے ان کا انتخاب فرمایا۔ اور یہاں آنے کے بعد یہ طلباء کی میں تقاریر سنا تو دل بڑا باغ باغ ہو گیا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں جہاں آنے کے بھی بظاہر سہولتیں مہیا نہیں ہیں، لیکن ایسے علاقے میں ماشاءاللہ ہمارے ناظم مدرسہ حافظ محمد قرشید صاحب جو کام کر رہے ہیں اور اس پورے علاقے میں بچوں کو جو تیار کر رہے ہیں، ان کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد دلا رہے ہیں، اور بچے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں کچھ بولنے بھی لگ گئے، احادیث بھی ان کو یاد ہو گئی، اور قرآن مجید بھی حفظ کرنے بھی لگ گئے۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، مدرسے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، اور خصوصاً جو مدرسے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو تو بڑی محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہم تو بڑے آرام سے، سکون سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جو مدرسے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے ہر وقت اس کو ٹینشن ہوتی ہے۔ کسی کام سے، مدرسے کے کام سے باہر جاتا ہے تو وہاں بھی دل میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، بھائی بچے کیا کر رہے ہیں، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور گھر کو آتا ہے اور بہت دیر کے بعد گھر کو آتا ہے، اس کے بچے اس سے لپٹ جاتے ہیں، لیکن اس کا ذہن ایک ہی طرف رہتا ہے کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، اور بچوں کو کس طریقے سے تیار کیا جائے اور بچوں کو کیسے پڑھایا جائے۔ ہمیشہ جو مدرسے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ مدرسہ ہم بار بار سنتے ہیں نا، یہ مدرسہ کتنے حروف پہ مشتمل ہے؟ 5 حروف پہ مشتمل ہے، میم، دال، را، سین، ہا، اس کو ملا ہے تو مدرسہ۔ اس کے ہر لفظ کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی ہے۔ مدرسے کا جو پہلا حرف کیا ہے؟ میم ہے۔ میم سے مراد یہ ہے کہ مدرسے سے محبت کرو، مدرسے سے محبت کرنا، قلبی لگاؤ ہونا مدرسے سے، آتے جاتے رہنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ دال، میم کے بعد کیا آتا؟ دال ہے۔ دال مطلب داد و دہیش کا معاملہ کرتے رہنا۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ان طلباء پہ خرچ کرتے رہنا، دیتے رہنا۔ اور تیسرا جو حرف ہے را، یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن مجید یہاں پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث بچوں کے سینوں میں محفوظ کی جاتی ہیں، ظاہر ہے یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 3 حرف ہو گئے۔ چوتھا حرف ہے سین، یہاں سکون، سکینت نازل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، محلے میں جائیے اور مدرسے میں آئیے، اس کے بعد دیکھیں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ مدرسوں میں جو آدمی کو سکون ملتا ہے
مسجدوں میں آدمی کو جو سکون ملتا ہے کسی اور جگہ آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ کیوں سکون ملتا ہے؟ یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری جو حرف ہے مدرسے کا ہا، یہ مدارس ہدایت کے مراکز ہیں۔ یہاں لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہاں سے تعلیم دی جاتی ہے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں کے کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہاں سے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ مدرسہ یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں ہے، یہ ہدایت کے مراکز ہیں۔ نظر پڑے تو طلباء پہ بھی محبت کی نظر پڑنا، اور جو خدمت کرنے والے جو حضرات ہیں، منتظمین ہیں اور جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو دیکھو تو محبت کی نظر سے دیکھو۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ عالم تو بنو یا متعلم تو بنو، یا دینی باتوں کو سننے کا مزاج تو اپنے اندر پیدا کرو، یا نہیں تو پھر علماء دین سے اور حافظ قرآن سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ۔ ان 4 درجوں میں رہنا، 5ویں میں سے نہیں ہونا۔ عالم تو بننا، یا متعلم تو بننا، یا دینی باتوں کو سننے کا مزاج تو اپنے اندر پیدا کرنا، یا پھر علماء دین سے محبت کرنے والے تو بن جانا۔ ان 4 درجوں میں رہنا، 5ویں میں سے نہیں ہونا۔ 5واں کون سا؟ وہی انگلیاں جو کرتے نا، وہ انگلیاں نہیں کرنا۔ ان کیا کر رہا، ان کیا کر رہا، ارے ان کس محنت سے، کتنی کوششوں سے کیا کیا کر کے بیچارہ لا رہا ہے، اور طلباء پہ خرچ کر رہا ہے، بچوں کو بنا رہا ہے، ان کی اخلاق سازی کی جا رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اگر آپ سے کچھ تعاون نہیں ہو سکتا تو خاموش رہیے، مگر زبان مت کھولیے، نفرت مت پھیلائیے، اشتعال مت پیدا کیجیے، لوگوں کو دور مت کیجیے مدرسوں سے۔ آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو کیجیے، نہیں ہو سکتا ہے تو خاموش رہیے۔ اگر 5ویں میں سے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ لوگ تو تعاون تو بہت کم کرتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن زبان بہت کھلتی ہے لوگوں کی، زبان بہت کھلتی ہے۔ ارے مول صاحب پرسوں تک سائیکل پہ جا رہے تھے جی، گاڑی پہ آ گئے۔ ارے پرسوں تک ان کے اندر ایک چھوٹی گاڑی تھی، اب کار پہ آ گئے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ جو مدرسے کا جو ذمہ دار ہے، کیا اسے آخرت کی فکر اسے نہیں ہے؟ آخرت کی پیشی کا احساس اسے نہیں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم ہے؟ جو طلباء کو پڑھانے والا ہوتا ہے، طلباء کے اندر اخلاق سازی کرنے والا جو ہوتا ہے، کیا اسے نہیں معلوم ہے؟ ہم کیوں یہ بدگمانی کرتے ہیں؟ جس کا حساب اس کو دینا ہے، ہمارا حساب ہم کو دینا ہے، ان کا حساب ان کو دینا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے علماء دین سے محبت کی نظر سے دیکھنا، علماء دین کو، حفاظ کرام کو محبت کی نظر سے دیکھنا، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا۔ تو بہرحال میں سبھی حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس علاقے میں، خاص کر یہ پرلے میں جو مدرسہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ یہ کچھ باتیں طلباء سے، مدرسے سے متعلق تھیں، کچھ باتیں آپ حضرات سے متعلق، چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باتیں آپ سے بھی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ انسان کی جو عمر ہے 60 تا 70 سال، بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے بڑھتے ہیں، 60 اور 70 کے درمیانی نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، کئی کے لیے بھیجا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اعمال صالحہ جو آدمی اختیار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق جو زندگی کو گزارتا ہے، پھر وہ اس زندگی کے بعد جب قبر میں جائے گا، قبر سے پھر میدان محشر میں پہنچے گا، اس کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعامات سے، اکرام سے اس کو نوازنے والے ہیں، ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کو کسی کان نے نہیں سنا،
اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں۔ کس کے لیے نعمتیں؟ اطاعت گزار بندے کے لیے۔ دنیا میں آنے کا مقصد جس کو مستحضر ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کہے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، اعمال صالحہ میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، پھر وہ اس دنیا سے جائے گا، جب جنت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے انعامات اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اسی لیے حضرات صحابہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ اس دنیا کا عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان، ہم عقل مند انسان کس کو سمجھتے؟ جو خوب دنیا کمانے والا ہوتا ہے، خوب پیسے والا ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس ہوتی ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دنیا کا عقل مند انسان وہ ہے، قال اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے، سب سے عقل مند انسان۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے گاؤں میں تھے، ہم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ہمارا نمبر کب آئے گا پتہ نہیں، روح نکالنے والا فرشتہ کب آئے گا پتہ نہیں۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، زندگی کو ہم غنیمت جانیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی جب اس کے سامنے اچھے تقاضے آتے ہیں، کوئی کام اس کے سامنے آتا ہے تو آدمی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، آئندہ کر لوں گا، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی میری عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، جب 50 سال کا ہو جاؤں گا، 60 سال کا ہو جاؤں گا تو اس وقت کر لوں گا۔ زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ موت کب آنے والی ہے کوئی شخص جانتا ہے، اور کس زمین پہ کون مرنے والا ہے کوئی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین پہ مرنے والا ہے کوئی شخص نہیں جانتا۔ اس واسطے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ دن جو ہے نا 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جو گزر گئے سو دن پھر نہیں آتا، کیا بھی کرو نہیں آتا۔ ایک وہ دن جو آنے والا ہے، پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، بول سکتے ہیں یقینی طور پہ کل، بلکہ کل جو آنے والا دن ہے بول سکتے آئے گا، وہ دن تو آئے گا، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ ایک آج کا دن ہے، یہ آج کا دن ہے، اسی کو غنیمت سمجھ لینا، جو کچھ ہے آج کے دن ہی میں کر لینا، ٹال مٹول سے کام نہیں کرنا کہ میں کل کروں گا، پتہ نہیں کہ کل ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ مولوی حضرات، علماء حضرات لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی خوشخبری کی دعوت دیتے ہیں، یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی اور یہ کام کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، ارے دنیا کدھر جا رہی ہے، لوگ کیا بول رہے ہیں، دنیا جاری کدھر، ارے یہ لوگ بول رہے ہیں کدھر۔ ارے اللہ کے بندے، جب یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے، کون گھوڑے پہ ہے، کون گدھے پہ ہے، جب سمجھ میں آئے گا، جب سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت بہلول، یہ بڑے دانا قسم کے آدمی تھے، یہ ہارون رشید کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک مرتبہ یہ ریت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے وہ ریتی میں کچھ گھر بنا رہے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ریتی میں بیٹھ کے وہ پیر اندر ڈال کے اوپر سے ہاتھ سے مار کے پیر پھر نکال لے تو ایک گھر بنتا، تو اس طریقے سے حضرت بہلول کیا کر رہے ہیں، ریت کے ڈھیر پہ بیٹھ کے گھر بنا رہے ہیں۔ بہت سے گھر تیار ہو گئے۔ ایک دن ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ کہیں تفریح کے لیے گئے تھے، جب شام کو واپس ہوئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانی گھر ہے۔ تو ہارون رشید گھوڑے سے اترے، بہت ہی آ کے سامنے ادب سے انہوں نے سلام کیا، مزاج پوچھی،
آپ کا مزاج کیسا ہے، خیریت وغیرہ پوچھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے فرمایا کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے گھر بنا رہا ہوں؟ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ یہ جنت کے گھر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ریت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ریت میں چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں، جنت کے مکان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید سمجھے کہ یہ اللہ والے ایسے ہی بول رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچپن اور پچپن، بچپن بول دو بچپنا، پچپن بول دو جو عمر کا ایک آخری حصہ ہوتا ہے، یہ دو زمانے ایک جیسے ہوتے۔ بچپن میں آدمی جیسے کام کرتا نا، پچپن کی عمر والا آدمی وہی کام کرتا، دونوں میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ تو وہ ہارون رشید یہ سمجھے کہ شاید ایسے ہی بول رہے ہیں، تو پوچھے کہ یہ گھر کتنے کا ہے، یہ گھر کتنے کا ہے، یہ گھر کتنے کا ہے؟ تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ یہ گھر 1 روپے کا، یہ 2 روپے کا، یہ آنے کا، اس طریقے سے انہوں نے فرمایا۔ تو وہ ہارون رشید وہ گھر نہیں خریدے، چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی بیوی محترمہ آئی زبیدہ، آ کے انہوں نے بھی سلام کیا، خیریت پوچھی۔ اس کے بعد حضرت بہلول سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کہے کہ مکان ہے کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گھر ہیں، یہ جنت کے گھر ہیں، میں بنا رہا ہوں۔ تو قیمت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 1 روپیہ 2 روپے جو بھی اس زمانے میں جو بھی قیمت ہوتی تھی انہوں نے فرمایا۔ تو وہ زبیدہ نے وہ سارے مکانات خرید لیے، ان کے شوہر محترم تو نہیں خریدے۔ انہوں کیا کرے، پورے مکانات جو ریت کے ڈھیر کے تھے، مٹی کے، وہ سارے خرید لیے۔ خریدنے کے بعد رات ہو گئی، ہارون رشید بھی اپنے گھر پہنچے اور ان کی بیوی بھی گھر پہنچی، دونوں سو گئے۔ ہارون رشید خواب دیکھتے ہیں، غور سے سنیے، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، بڑا ہی خوبصورت، پھولوں سے اور پھلوں سے لدا ہوا ایک باغ ہے، اور اتنا خوبصورت ہے کہ ہارون رشید فرماتے ہیں کہ میں اپنی سلطنت میں ایسا خوبصورت باغ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت۔ جہاں بھی نظر پڑتی ہے ایک عمدہ قسم کا درخت نظر آتا ہے، اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں اور اچھی ہوا آ رہی ہے، تازہ ہوا آ رہی ہے، اور اس باغ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہے، بیچ میں ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہے۔ یہ اندر گئے، جا کے دیکھے تو باغ تو بڑا خوبصورت ہے اور اندر ایک محل بنا ہوا ہے۔ تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم، اس محل کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس پر جس کا محل ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جا کے دیکھے تو اس تختی کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، زبیدہ کا نام۔ اب یہ ہارون رشید تعجب میں پڑ گئے، میری بیوی کہاں سے محل خریدی ہے؟ میرے شاہی خزانے سے کچھ پیسے نکال کے شاید ہو سکتا ہے یہ محل خریدی ہو۔ ان کے دل میں خیال آیا، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھے تو اور ایک باغ نظر آیا، اور یہ دوسرا والا جو باغ پہلے کے مقابلے میں بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور کافی پھل اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ذرا اس باغ کے اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ اور ایک خوبصورت محل اس کے اندر موجود ہے۔ وہاں جا کے دیکھے، لوگوں سے پوچھے کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بولا کہ اس کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر نام ہے، جس کا ہے اس کا نام ہے۔ جا کے دیکھے تو وہاں بھی زبیدہ کا نام ہے۔ دیکھ کے حیران ہو گئے، آخر میری بیوی نے کہاں سے یہ محل خریدے ہیں؟ میرے شاہی خزانے سے پیسے کب لیے اور کب جا کے محل خریدے؟ سوچتے رہ گئے۔ ایک دم سے وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی محترمہ سے پوچھا، ذرا بتاؤ قصہ کیا ہے؟ آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ ایک باغ ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر ایک محل ہے، اس محل کے اندر اوپر حصے میں تختی لگی ہوئی ہے، اس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے، آخر یہ قصہ کیا ہے؟ تو ان کی بیوی محترمہ نے فرمایا کہ آخر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، نہیں کچھ نہ کچھ ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔
تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم اور میں ایک مرتبہ تفریح کے لیے نکلے تھے، واپس ہو رہے تھے تو حضرت بہلول ریت کے ڈھیر پہ موجود تھے، کچھ گھر بنا رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے، یہ درمیانی گھر ہے، تم نے ان سارے گھروں کو تو نہیں خریدا، لیکن میں بعد میں آئی اور وہ سارے گھروں کو خرید لی، سارے گھروں کو خرید لی۔ جو ہی میں نے وہ گھروں کو خریدتے ہی حضرت بہلول وہ سارے گھر توڑ دیے، اور وہ جتنے پیسے تھے وہ پورے پیسے صدقہ کر دیے، خیرات کر دیے، اور یہ فرمائیں کہ جاؤ یہ گھر تمہارے ہو گئے۔ بس یہی قصہ ہے، کوئی اور قصہ نہیں ہے۔ اتنا سنے تو ہارون رشید افسوس کرنے لگے، کاش کہ میں بھی وہ سارے گھر خرید لیتا، وہ سارے گھر میں بھی خرید لیتا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، بے چین رہے، بے قرار رہے۔ صبح ہو گئی، اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ پھر ایک مرتبہ حضرت بہلول ریت کے ڈھیر پہ موجود رہیں اور میں وہاں جاؤں اور وہ گھر بناتے رہیں اور میں وہ سارے گھر خرید لوں، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو صبح ہونے کے بعد تھوڑی دیر ہو گئی، اب یہ دونوں تفریح کے لیے نکلے، شام کو واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت بہلول وہ ریت کے ڈھیر پہ بیٹھ کے کچھ گھر بنا رہے ہیں۔ بڑے خوش ہو گئے ہارون رشید، آ کے بولے کہ حضرت یہ کئی کے مکان ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ جنت کے مکان ہیں، جنت کے گھر ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں یہ گھر خرید لوں گا، سارے گھر میں خرید لوں گا۔ اس موقع پر حضرت بہلول نے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو مٹی سے ریت سے بنا ہوا تھا، اس میں بیت الخلاء اور حمام بھی نہیں تھا، خالی گھر موجود تھا، کہ فرمایا کہ اچھا تم خرید لو گے، دیکھو اس گھر کی جو قیمت ہے، تمہاری جو سلطنت ہے نا، یہ پوری سلطنت دو گے تو یہ گھر ملے گا۔ کیا دو گے؟ پوری سلطنت دو گے، تمہاری جتنی چیزیں ہیں تو یہ گھر ملے گا۔ ہارون رشید نے کہا حضرت بہلول سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ 1 روپیہ 2 روپے میں یہ گھر ہے، اور تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ پوری سلطنت دے تو بھی یہ گھر نہیں ملے گا۔ اس موقع پر حضرت بہلول نے جو جواب دیا ہے میرے عزیز دوستو، سننے کے قابل ہے۔ فرمایا دیکھو پہلی مرتبہ جو سودا ہوا تھا وہ بن دیکھے سودا ہوا تھا، بغیر دیکھے سودا ہوا تھا، تم نے اس پر یقین نہیں کیا، آج تم دیکھ کے آ رہے ہو تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اندازہ لگائیے، یہ حضرات علماء کرام، علماء ربانیین، اہل اللہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف بلاتے ہیں، اے لوگوں اعمال صالحہ کو اختیار کرو، اچھے کاموں کو اختیار کرو، اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی کو گزارو۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ علماء جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، درست کہتے ہیں۔ جب یہ ظاہری آنکھ ہماری بند ہو جائے گی تو اس وقت پتہ چلے گا میرے بھائی، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو جو باتیں علماء ربانیین سے ہم سنتے ہیں، اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پیسہ دینے سے پیسہ ہمارا کم ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے راستے میں پیسہ لگانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ پیسہ بڑھتا ہے۔ بظاہر کم ہوتے دکھائی دے رہا ہے، ہمارے پاس 200 روپے ہیں، اگر ہم 100 روپے دے رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 100 روپے ہمارے کم ہو گئے، کم نہیں ہوئے، بلکہ نیکیوں کی شکل میں وہ کیا ہے، وہ ثواب بڑھ رہا ہے۔ جب قیامت میں پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ تو فلاں دن تیرے پاس ایک سائل آیا تھا، ایک محتاج آیا تھا، ایک مانگنے والا آیا تھا، اور اس نے اللہ کا حوالہ دے کے تجھ سے مانگا تھا، اس وقت تو اپنے جیب سے 100 روپے نکال کے دیا تھا۔ یہ تجھے جو سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں ثواب کے پہاڑ ہیں، آ کے ثواب کے پہاڑ لے کے چلے جا۔ بظاہر پیسے کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن نیکیوں کی شکل میں وہ پیسے بڑھ رہے ہیں۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کی حیثیت سے مال بڑھتا ہے، سود کی حیثیت سے مال نہیں بڑھتا۔ بظاہر پیسے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پیسے نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ گناہ اور عذاب بڑھ رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک معمولی کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کو اتنا ایسا بڑا کرتے ہیں جیسا کہ ہم اونٹنی کے بچوں کی پرورش کرتے 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 اس کو بڑا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو بھی احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے راستے میں جو معمولی کھجور صدقہ کیا تھا اس کو بلائیں گے، اس سے فرمائیں گے، دیکھ تو ایک دن ایک معمولی کھجور میرے راستے میں دیا تھا، میں نے اس کو اتنا بڑھایا، یہ سامنے تجھے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں ثواب کے پہاڑ ہیں، آ کے ثواب کے پہاڑ لے کے چلے جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بڑھاتے ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے تو مدارس پہ، مساجد پہ پیسہ اپنا خرچ کرو، جہاں جو ضرورت ہے اس ضرورت کی تکمیل کرو۔ مدرسوں کے ذمہ داروں سے آ کے پوچھو کہ مجھے کیا کرنا ہے، مدرسے میں کس چیز کی کمی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو وہاں جا کے آپ ان کا انتظام کرو، ان کی ضرورت کی آپ تکمیل کرو۔ اور یہ ایسا کام ہے میرے بھائی، مدرسوں میں پیسہ لگانا، مسجدوں میں پیسہ اپنا لگانا، یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ جب ہم مر کے چلے جائیں گے، قبر میں رہیں گے، وہاں کوئی عمل ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن صدقہ جاریہ والا جو عمل ہوگا وہ ہم کو کیا ہے، وہ قیامت تک وہ عمل اور اس کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، اس موقع پر جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً مدرسے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور مدرسے کے اساتذہ، طلباء، منتظمین، معاونین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، ہر قسم کا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔